ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مسل الجوربین کا حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسل الجوربین ائمہ اربعہ کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے۔ پہلے تو اس میں تو کچھ اختلاف تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا قائل نہیں تھا، لیکن اپنے موت سے تقریباً 3 دن پہلے انہوں نے بھی اس طرف رجوع کیا کہ مسل الجوربین جائز ہے۔ تو اب اس مسئلہ میں اتفاق ہے، لیکن اختلاف صرف شرائط میں ہے کہ کون سی جرائم پر مسح جائز ہے، کون سی جرائم پر مسح جائز نہیں ہے۔ تو اس پر بعض علماء نے یہ شرائط لگائی ہے کہ مسح الجوربین اس وقت جائز ہوگا جب نیچے بھی چمڑا ہو اور اوپر بھی چمڑا ہو، تو اس وقت مسح الجوربین جائز ہوگا۔ لیکن یہ قول انتہائی کمزور ہے، کیونکہ اس وقت وہ جرابہ نہیں رہا بلکہ وہ تو خف اور موزہ رہا، تو یہ قول انتہائی کمزور ہے۔ دوسرا شرط بعض علماء نے یہ لگایا ہے کہ مسح الجوربین اس وقت جائز ہوگا کہ وہ اتنا موٹا ہو، جوربین اتنی موٹی ہو کہ پانی جذب نہیں کرتا، پانی جذب نہیں کرتا۔ تو یہ قول بھی کمزور ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس وقت تو وہ جو جورب نہیں رہا، جرابہ نہیں رہا، بلکہ وہ تو موزہ بن گیا۔ بعض علماء نے شرط لگائی ہے تقریباً کہ اس میں 3 میل یا 9 میل، بعض نے 6 میل شرط لگائی کہ اس میں اتنا مزل اور اتنا سفر وہ ہو سکتا ہو، لیکن یہ شرط بھی ثابت نہیں ہے حدیث میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جورب اور جرابے جو سردیوں میں لوگ پہنتے ہیں سردی کو دور کرنے کے لیے، اور وہ موٹی ہو کہ اس میں پاؤں نظر نہیں آئے، اتنا موٹا ہو کہ پاؤں میں نظر نہ آئے، تو اس پر مسح جائز ہے۔ اور اگر پاؤں اس کے نیچے نظر آ رہا ہو، اتنا باریک ہو کہ پاؤں ان میں نظر آتا ہو، تو اس پر بالاجماع مسح جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن القطان نے الاقناع فی مسائل اجماع میں یہ لکھا ہے کہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ موٹی جرابوں پر مسح جائز ہے، اور اتنا باریک جو اس پہ پاؤں نظر آئے اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ تو جو جرابیں ہم سردیوں میں پہنتے ہیں اور سرد موسم کے لیے ہم نے وہ پہنتے ہیں، تو اس پر مسح جائز ہے۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو سنن ترمذی، سنن نبی داؤد وغیرہ میں نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا اور مسح الجوربین و نالین، اور اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ اسی طرح یہ روایت بہت سے صحابہ کرام سے بھی نقل ہے، اور تقریباً 16 صحابہ کرام سے امام ابو داؤد اور امام ابن المنذر نے الاوسط پہ نقل کیا ہے، جس میں عمر بن الخطاب، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ، برا ابن عازب، عمار ابن یاسر وغیرہ، ان صحابہ نے مسح الجوربین کیا ہے۔ اور اس پر یہ شرائط لگانا یہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل وان کان مئۃ شرط، جو شرط اللہ کے حکم میں نہیں ہو تو وہ باطل ہوگا اگر کہ وہ 100 شرائط کیوں نہ ہوں۔ لہذا صرف ایک شرط وہ اجماع سے ثابت ہے، اور چونکہ اجماع قطعی دلیل ہے، اور الاقناع فی مسائل اجماع میں امام ابن القطان نے نقل کیا ہے کہ موٹی جرابوں پر مسح جائز ہے۔ موٹی جراب وہ ہوتا ہے جس میں پاؤں نظر نہیں آتا، تو اس پر مسح جائز ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے کہ سردیوں میں آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہو، اور اس پہ بہت سے دلائل موجود ہے، لیکن یہ سوال جواب ہے، اس میں پورا تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور تفصیل کے لیے ملاحظہ کرے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو تحقیق لکھا ہے امام جمال الدین القاسمی کی رسالے پر مسح الجوربین میں، انہوں نے ایک رسالے کے بھی اردو میں بھی چھپا ہے، اس کو رجوع کر لے، اور بہت سے مسائل اس میں لکھی ہو گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے، مسح الجوربین جائز ہے، اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے، لیکن اختلاف صرف شرائط میں ہے۔ تو ہمیں یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ مسح الجوربین بالکل جائز ہے، جو اون سے بنی ہو یا کپڑے سے بنی ہو وغیرہ، اس پر مسح جائز ہے، واللہ اعلم۔